بدان ہوا لرز زمین شمس و قمر بحر میں نبی کا چمان ہوا پامال رن میں لاشے شاہ زمان ہوا غل تھا یہ فوج شام میں خیمے جلائیں گے اہل حرم کو لوٹ کے در در پھرائیں گے جب زبہرن میں فاطمہ کا گل بدان ہوا بنت علی نے رو کے یہ بچی کو دی صدا بیٹی سکینہ پاس میرے آؤ تم ذرا مجبور جانتے ہیں ہمیں سب یہ بے حیا ان ظالموں کے واسطے کرنی ہے بد دعا نامحرموں کو ہم نہ کبھی منہ دکھائیں گے دربار میں یزید کے ہرگز نہ جائیں گے جب زبہرن میں فاطمہ کا گل بدان ہوا دربار میں جو آئے اسیران کربلا بالوں سے منہ چھپائے تھے وہ غم کے مبتلا ایک شخص کو یہ حاکم کوفہ نے دی صدا لا اس کو قید خانے سے یہ حکم ہے میرا نقشہ یہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لے آل نبی کو سر کھلے مختار دیکھ لے جب زبہرن میں فاطمہ کا گل بدان ہوا یہ سن کے ہاتھ اٹھائے سکینہ نے ایک بار کہنے لگی پھوپھی سے یہ سجاد ذوالفقار دیکھو تو رو رہا ہے سر شاہنام سر کے قریب آ کے پکاری وہ سوگوار قربان جاؤں حال نہ مجھ سے چھپائیے رونے کا کیا سبب ہے مجھے یہ بتائیے جب زبہرن میں فاطمہ کا گل بدان ہوا رونے لگی یہ سنتے ہی زینب جگر فغار مختار سے یہ کہنے لگے ہو کے عشق بار پامال رن میں ہو گئے زہرا کی یادگار لائے ہے قید کر کے یہ ہم کو ستم شرار جنگل میں آل
آئی جب ذبحرن میں فاطمہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم و مغفورہ جی اثر کا مرحوم کی روح کو احسان کر دو۔ مرثیے کے ذریعے مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ معزز شعراء کرام یہاں تشریف فرما ہے، انشاءاللہ پیشخوانی کے فرائض کو انجام دیں گے۔ بس چار مصرے آنے والے شاعر کے استقبال کے لیے نظامت کا کوئی اور اس سے پہلے اگر باہر عزا خانے کے بغیر کسی ضروریات کچھ عزادار ادھر ادھر بیٹھے ہیں یا ٹہل رہے ہیں، ان تمام عزاداروں کی خدمت میں ایک بار پھر سے مؤدبانہ بادب گزارش ہے، برائے کرم مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، عزا خانے کے اندر تشریف لائیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ چار مصرے میں پیش کرتا ہوں کہ ملا ہے فرش مجلس کا، ملا ہے فرش مجلس کا یہ اپنی قسمت ہے، ملا ہے فرش مجلس کا یہ اپنی قسمت ہے، اے بی بی فاطمہ زہرا تیری بدولت ہے، ملا ہے فرش مجلس کا یہ اپنی قسمت ہے، اے بی بی فاطمہ زہرا تیری بدولت ہے، تو یزید تیرے محل کا پتہ نہیں لیکن وفا کے شہر میں عباس کی حکومت ہے، یزید تیرے محل کا پتہ نہیں لیکن وفا کے شہر میں عباس کی حکومت ہے، تو کیوں نہ بولے علی کے لہجے میں، کیوں نہ بولے علی کے لہجے میں دختر بو تراب ہے زینب، کیوں نہ بولے علی کے لہجے میں دختر بو تراب ہے زینب، اور بادشاہ کفر کے سوالوں کا ایک مکمل جواب ہے زینب، بادشاہ کفر کے سوالوں کا ایک مکمل جواب ہے زینب۔ آئیے حضرات، میری گزارش ہے محمد صاحب کی خدمت میں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور پیشخوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ چار مشرے آتا ہوں۔ مظلوم کا نصیب جگاتی ہے کربلا، مظلوم کا نصیب جگاتی ہے کربلا، ظلم و ستم کا نام مٹاتی ہے کربلا، مظلوم کا نصیب جگاتی ہے کربلا، ظلم و ستم کا نام مٹاتی ہے کربلا، اپنا ہو یا کہ غیر، مفلس ہو یا امیر، اپنا ہو یا کہ غیر ہو، مفلس ہو یا امیر، ایک صف میں لا کے سب کو بٹھاتی ہے کربلا، ایک صف میں لا کے سب کو بٹھاتی ہے کربلا۔ اور قصے سنا سنا کے حبیب و زہیر کے، قصے سنا سنا کے حبیب و زہیر کے، بوڑھوں کو بھی جوان بناتی ہے کربلا خالی، قصے سنا سنا کے حبیب و زہیر کے، بوڑھوں کو بھی جوان بناتی ہے کربلا، قرآن کے علوم کی تصویر ہے کربلا۔ چار مصرے۔ رضائے رب کے لیے، رضائے رب کے لیے اہتمام کر پہلے، رضائے رب کے لیے اہتمام کر پہلے، امام عصر ہو راضی وہ کام کر پہلے، امام عصر ہو راضی وہ کام کر پہلے، چلا ہے جانب مسجد سے نبی کی سنت، چلا ہے جانب مسجد نبی کی سنت،
امام باڑے پہ ایک بار رک کر سلام کر پہلے. اب آواز بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیے حضرات، پیشخانی کے فہرست جو ہے شعراء کی تھوڑا طویل ہے، لہٰذا بغیر کسی نظامت کے میں مولانا اون محمد صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک شعر جناب زینب کے حوالے سے، بی بی زینب کے حوالے سے دیکھیے گا کہ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے کچھ اس طرح اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. دو تین شعر جناب عباس کے حوالے سے کہ آ رہا ہوں میں نہتا ہی سوئے نہر فرات، آ رہا ہوں میں نہتا ہی سوئے نہر فرات، جو بہادر ہے رکے اور کرے دو دو ہاتھ، ٹوٹا نیزہ ہی صحیح خون کی ہوگی برسات، میں بھی دیکھوں تو ذرا کس کی ہے کتنی اوقات، میں اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرق ہو تم، میں اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرق ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم. کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی، آتش کی حرف و معانی میں آگ لگ جاتی، جلال اتنا تھا عباس کا کہ دریا میں پسینہ گرتا تو پانی میں آگ لگ جاتی، پسینہ گرتا تو پانی میں آگ لگ جاتی. ایک شعر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ حسین کہہ دے جو دی کا اصول بن جائے، حسین چھوڑ دے جس کو فضول بن جائے، حسین وہ کہ جو روح رسول بن جائے، کہ جس کے سامنے کاٹا بھی پھول بن جائے. نعرہ صلوات. حسین کہہ دے جو دی کا اصول بن جائے، حسین چھوڑ دے جس کو فضول بن جائے، حسین وہ کہ جو روح رسول بن جائے، کہ جس کے سامنے کاٹا بھی پھول بن جائے، خدا کے حکم سے عرش بری سے نکلے گا، حسین چاہے تو سورج زمین سے نکلے گا، حسین چاہے تو سورج زمین سے نکلے گا. ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے، ہر ایک بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے، ہر ایک بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے. جدار کعبہ نے ہنس کر کہا چلے آؤ، خدا کا گھر ہے کسی کا مکان تھوڑی ہے، جہاں بھی جاؤں گا فرش عذاب بچھاؤں گا، جہاں بھی جاؤں گا فرش عذاب بچھاؤں گا، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. آخری شعر فی زحمت تمام. جان میں آتی ہے جان علی کہنے سے، جان میں آتی ہے جان علی کہنے سے، ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے، خود رسول خدا نے کہا ہے خیبر میں مشکلیں ہوتی ہے آسان علی کہنے سے، مشکلیں ہوتی ہے آسان. نعرہ صلوات. مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے، علی کا ذکر ہی ایسا ہے کیا کیا جائے، علی کا ذکر ہی ایسا ہے کیا کیا جائے، جناب شیخ کو کھلتا ہے کیا کیا جائے، ملی جو بھیک تو ہنس کر فقیر کہنے لگا، علی کے نام سے ملتا ہے کیا کیا جائے، ملی جو بھیک تو ہنس کر فقیر کہنے لگا، علی کے نام سے ملتا ہے کیا کیا جائے. اور غازی عباس کے حوالے سے بہترین اشعار پیش کر رہے تھے، میں 4 مصرع پیش کرتا ہوں کہ باد عشق میں جس نے بھی ملایا پانی، باد عشق میں جس نے بھی ملایا پانی، ایسے لوگوں کو کبھی راس نہ آیا پانی، باد عشق میں جس نے بھی ملایا پانی، ایسے لوگوں کو کبھی راس نہ آیا پانی، تو لوگ پیاسوں کو پلاتے رہے پانی اب تک، میرے عباس نے پانی کو پلایا پانی، لوگ پیاسوں کو پلاتے رہے پانی اب تک،
میرے عباس نے پانی کو پلایا پانی۔ آئیے حضرات، میں انہی اشعار کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب وسیع محمد صاحب کی خدمت میں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات بھیجیں۔ کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں اب بھی زبان باقی ہے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں اب بھی زبان باقی ہے۔ اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں، عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ بی بی زینب کے حوالے سے ایک مطلع دو شعر کی، فرش ادا پہ آنے کی فرصت نہیں ملی، فرش ادا پہ آنے کی فرصت نہیں ملی، زینب سے لگ رہا اجازت نہیں ملی، فرش ادا پہ آنے کی فرصت نہیں ملی، زینب سے لگ رہا اجازت نہیں ملی، اور کر دے اشارہ زینب دلگیر اور چلے، کر دے اشارہ زینب دلگیر اور چلے، اتنی ابھی ہواؤں کو جرت نہیں ملی، کر دے اشارہ زینب دلگیر اور چلے، اتنی ابھی ہواؤں کو جرت نہیں ملی، اور بولے حسین اون و محمد کو بھیج کر، بولے حسین اون و محمد کو بھیج کر، زینب سے بھی یزید کو بیعت نہیں ملی، زینب سے بھی یزید کو بیعت نہیں ملی، اور فرض ادا کو دنیا میں ٹھکرا کے آ گئے۔ صلوات بد محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات کہ فرض ادا کو دنیا میں ٹھکرا کے آ گئے، اب کہہ رہے ہو حسن میں جنت نہیں ملی، اب کہہ رہے ہو حسن میں جنت نہیں۔ اور ایک مطلع دو تین شعر سماعت فرما لیں کہ حسین جیسے نمازی کی جب امامت ہو، حسین جیسے نمازی کی جب امامت ہو، تو کیوں نہ تیروں کی بارش میں بھی جماعت ہو، حسین جیسے نمازی کی جب امامت ہو، تو کیوں نہ تیروں کی بارش میں بھی جماعت ہو، اور حسین آپ نہ ہوتے تو غیر ممکن تھا، حسین آپ نہ ہوتے تو غیر ممکن تھا، سرے بریدہ سے قرآن کی تلاوت ہو، سرے بریدہ سے قرآن کی تلاوت ہو، اور وہاں خلوص کی خوشبو تلک نہ آئے گی، وہاں خلوص کی خوشبو تلک نہ آئے گی، جہاں حسین کی مجلس میں بھی سیاست ہو، جہاں حسین کی مجلس میں بھی سیاست ہو۔ اور زمانے بھر کو بتایا ہے ایک بچے نے، زمانے بھر کو بتایا ہے ایک بچے نے، امام وقت ہو تنہا تو کیسے نصرت ہو، امام وقت ہو تنہا تو کیسے نصرت ہو۔ حسین خط لکھے بنت علی سلام کہیں، حسین خط لکھے بنت علی سلام کہیں، حبیب جیسی کہاں اب کسی کی قسمت ہو، حسین خط لکھے بنت علی سلام کہیں، حسین حبیب جیسی کہاں اب کسی کی قسمت ہو۔ تبھی تو بندھتا ہے رومال فاطمہ سر پر، تبھی تو بندھتا ہے رومال فاطمہ سر پر، کہ جب قدم تلے ظالم کی بادشاہت ہو، کہ جب قدم تلے ظالم کی بادشاہت ہو، اور بس ایک نگاہ پہ رک جائے پوری فوج عدو، اگر کسی کی ہو ہیبت تو ایسی ہیبت ہو، اگر کسی کی ہو ہیبت تو ایسی ہیبت ہو۔ آخری سے سماعت فرما لے کہ بہشت میں بھی عزا خانہ حسین رہے، خدا کی خلد میں اپنی بھی ایک جنت ہو، خدا کی خلد میں اپنی بھی ایک جنت ہو۔ یہ تھے وسیع محمد صاحب، بہترین اشعار پیش کر رہے تھے مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ چار مصرے میں پیش کرتا ہوں کہ سمجھا ہے کون دہر میں رتبہ حسین کا،
समझा है कौन दहर में रुतबा हुसैन का, झूला झुला रहा है फरिश्ता हुसैन का। समझा है कौन दहर में रुतबा हुसैन का, झूला झुला रहा है फरिश्ता हुसैन का। तो हाथों को अपने रेहल बनाकर शहे उमम, कुरान समझ के लेते हैं बोसा हुसैन का। हाथों को अपने रेहल बनाकर शहे उमम, कुरान समझ के लेते हैं बोसा हुसैन का। तो 4 मिसरे और नन्हे मुजाहिद के हवाले से कि करबला की फतह में 2-4 ज़ीने और हैं, करबला की फतह में 2-4 ज़ीने और हैं, कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। करबला की फतह में 2-4 ज़ीने और हैं, कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। तो हज़रत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हुरमुला की मौत के बस 6 महीने और हैं। हज़रत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हुरमुला की मौत के बस 6 महीने और हैं। आइए हज़रात, मेरी गुजारिश है मोहतरम जनाब शहंशाह आज़मी साहब की खिदमत में कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और पेशकानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। किबला तशरीफ़ फरमा है मजलिस को खिताब करने के लिए, लिहाजा जितने भी शोराए कराम हैं सभी शोरा से माज़रत के साथ इसके बाद इंशाअल्लाह किबला को आवाज़ दिया जाएगा, किबला का बयान होगा, आप हज़रात की पाकीज़ा सवातें होंगी। आप तमाम अज़ादारों की खिदमत में गुजारिश है मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंद तरीन दुरूद पढ़ दें। नारे सलवात। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। आगा आप आगे तशरीफ़ ले आएँ, आगा से गुजारिश है आगा तशरीफ़ ले आएँ। अरे वो मौलाना आइए किबला। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। देखेंगे समाप्त फरमाएं। वादा ज़हरा ने किया है और निभाएंगे हुसैन। वादा ज़हरा ने किया है और निभाएंगे हुसैन। मुझसे भी पहले मेरी तुरबत में आएंगे हुसैन। वादा ज़हरा ने किया है और निभाएंगे हुसैन। चांद पर वाजिब है के अपना भी चेहरा ढाक ले। चांद पर वाजिब है के अपना भी चेहरा ढाक ले। आज खैमे के चरागों को बुझाएंगे हुसैन। आज खैमे के चरागों को बुझाएंगे हुसैन। अपना तह करके मुसल्ला रख दिया अय्यूब ने। अपना तह करके मुसल्ला रख दिया अय्यूब ने। आज तीरों के मुसल्ले को बिछाएंगे हुसैन। देख शीरी आ गए हैं घर तेरे कुनबे के साथ। देख शीरी आ गए हैं घर तेरे कुनबे के साथ। तुझको क्या लगता था वादा भूल जाएंगे हुसैन। तुझको क्या लगता था वादा भूल जाएंगे हुसैन। और भी हो जाएंगी मस्जिद की मीनारे बुलंद। 2 कटे हाथों को जबरन से उठाएंगे हुसैन। वादा ज़हरा ने किया है और निभाएंगे हुसैन। लोग कम पड़ जाएंगे, कम नहीं हो सकती ज़मीन।
अरे भाई ने करबला इतनी बढ़ाएंगे हुसैन, अरे भाई ने करबला इतनी बढ़ाएंगे हुसैन। हुर ये कहता रहा है अपने बेटे भाई से, हुर ये कहता रहा है अपने बेटे भाई से। मुतमईन है कल्ब तुमको बख्शवाएंगे हुसैन, पहले मुस्लिम बिन अकील आएंगे तब होगा ज़हूर, पहले मुस्लिम बिन अकील आएंगे तब होगा ज़हूर। क़ब्ल महशर नियतों को आज़माएंगे हुसैन, क़ब्ल महशर नियतों को आज़माएंगे हुसैन। वादा ज़हरा ने किया है और निभाएंगे हुसैन। जज़ाकल्लाह सुभान। हज़रत, इस सिलसिले के आखिरी शायर मेरी गुजारिश है मोहतरम जनाब नूर मोहम्मद साहब की खिदमत में कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और पेशखानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। एक बार मिलजुल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें आप लोग। टोटल 3 शेर है, चाहे जैसे सुने। एक बार मिलजुल के बावाज़ बुलंद और सलवात पढ़ें। कि पूछ लो मरियम से खुद उनका मुक़द्दर कौन है, पूछ लो मरियम से खुद उनका मुक़द्दर कौन है। औरतों में फातिमा ज़हरा से बेहतर कौन है, पूछ लो मरियम से खुद उनका मुक़द्दर कौन है। ये शेर बतौर ख़ास समाअत फरमाए शहंशाह भाई कि देखने आई है ज़हरा मजलिस शबीर में, देखने आई है ज़हरा अरे मजलिस शबीर में। कौन है मजलिस के अंदर और बाहर कौन है, पूछ लो मरियम से खुद उनका मुक़द्दर कौन है। ये शेर नाना बतौर ख़ास सुनेंगे याद करके कि छोड़ कर फर्शे अज़ा अरे बाहर खड़े हो किसे लिए सरकार, कि छोड़ कर बाहर खड़े फर्श छोड़ कर बाहर खड़े हो, छोड़ कर फर्शे अज़ा बाहर खड़े हो किस लिए, अरे छोड़ कर फर्शे अज़ा बाहर खड़े हो किस लिए। क्या खबर तुमको नहीं मजलिस के अंदर कौन है, पूछ लो मरियम से खुद उनका मुक़द्दर कौन है। औरतों में फातिमा ज़हरा से बेहतर कौन है। आखिरी शेर समाअत फरमाने कि हज़रत आदम से मेहदी तक सभी मौजूद हैं। तनवीर भाई बताओ बात कि हज़रत
آدم سے مہدی تک سبھی موجود ہیں. اب نہ ہم سے پوچھنا فرش عزا پہ کون ہے, پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے. چھوڑ کر فرش عزا باہر کھڑے ہو کس لیے, کیا خبر تم کو نہیں مجلس کے اندر کون ہے. پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے. عورتوں میں فاطمہ زہرا سے بہتر کون ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. محمد محمد وجل فرجم. حضرات حکم ہے کہ پیشخانی کے لیے فرحان صاحب کو آواز دیا جائے, لہٰذا اس سلسلے کے آخری شاعر فرحان صاحب, اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو تو مائک پہ تشریف لائیں. 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں کہ اٹھتا رہے گا پرچم عباس حشر تک, اٹھتا رہے گا پرچم عباس حشر تک, بیعت کا پھر سوال اٹھایا نہ جائے گا. اٹھتا رہے گا پرچم عباس حشر تک, بیعت کا پھر سوال اٹھایا نہ جائے گا. تو اصغر نے اپنی زندگی دے کر بچائی ہے, اسلام اب کسی سے مٹایا نہ جائے گا. اصغر نے اپنی زندگی دے کر بچائی ہے, اسلام اب کسی سے مٹایا نہ جائے گا. حضرات میری گزارش ہے محترم جناب فرحان صاحب کی خدمت میں, وہ جہاں کہیں بھی مائک پہ تشریف لائیں اور پیشکاری کے فرائض کو انجام دیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. سلامتی امام زمانہ بآواز بلند. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. حضرات پھر محمد بھائی کی خواہش ہے تو 4 بند سماعت کر لیجئے, اس لیے کہ میں نے سوچا تھا کچھ اور پڑھ دیں گے, لیکن بچوں نے اپنے والدہ کے لیے اصالِ ثواب کی مجلس رکھی ہے, تو لہٰذا ماں کے حوالے سے کچھ عرض کرتے قبلہ. نانا رب کے واسطے سن میری دعا, نانا رب کے واسطے سن میری دعا. ارے بیمار ہے ماں میری دیکھا دے شفا, نانا رب کے واسطے سن میری دعا. اور جناب سید السلام علیہ کی پسلیاں کتنی زخمی تھی, سماعت کی جاگا. ارے جوڑ سکے ہے تو جوڑ دے, ارے اماں کی پسلیاں, ارے امت نے میری ماں کو زخمی بہت کیا, نانا رب کے واسطے سن میری دعا. شہزادی جب دیر و دیوار کے بیچ میں تھی تو ظالم نے دروازوں کس طریقے سے ڈھکیلا تھا کہ جناب محسن کی شہادت ہو گئی. سماعت کیجیے گا. ارے دیوار دے کہ دے میاں واپس کے رہ گئی,
ارے چلا رہی تھی درد سے محسن گزر گیا نانا رب کے واسطے سن میری دعا نانا رب کے واسطے سن میری دعا ارے امت نہیں سمجھ سکی رتبہ بطول کا ارے دربار میں بطول کو جھٹلا دیا گیا نانا رب کے واسطے سن میری دعا. اور آخری شعر سمجھ لیجیے گا. نانا رب کے واسطے سن میری دعا لگتے رہے تماچے ارے میں دیکھتا رہ گیا لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا ارے بے بس حسین رہ گیا ماں کو بچا نہ سکا نانا رب کے واسطے سن میری دعا. بہت عزت دنیا نہ دولت اور نہ شہرت کے لیے ہم پریشاں ہیں تو بس مولا کی مدحت کے لیے خلق کے مشکل کشا کی مشکلیں آسان ہوئی آ گئے عباس جب سرور کی نصرت کے لیے خلق کے مشکل کشا کی مشکلیں آسان ہوئی. مطلع دو شعر قبلہ کی استقبال میں پیش کرتا ہوں کہ غم حسین میں دو اشک جو بہا نہ سکا غم حسین میں دو اشک جو بہا نہ سکا وہ اپنے واسطے جنت میں گھر بنا نہ سکا غم حسین میں دو اشک جو بہا نہ سکا وہ اپنے واسطے جنت میں گھر بنا نہ سکا تو لب صغیر پہ مقتل میں آ گئی تھی ہنسی پھر اس کے بعد کوئی اور مسکرا نہ سکا لب صغیر پہ مقتل میں آ گئی تھی ہنسی پھر اس کے بعد کوئی اور مسکرا نہ سکا تو نہ جانے کتنا تھا سہما یزید عابد سے بغیر بیڑی کے دربار میں بلا نہ سکا نہ جانے کتنا تھا سہما یزید عابد سے بغیر بیڑی کے دربار میں بلا نہ سکا. آئیے حضرات بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب عزت مآب مولانا سید جمال عباس عابدی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب سید الشہداء علیہ السلام بیان فرمائیں. آپ تمام عزاداروں کی خدمت میں گزارش ہے کہ خوشنودی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مل جل کر بلند ترین درود پڑھ دیں. نعرہ صلوات نعرہ حیدری نعرہ حیدری آواز بلند نعرہ صلوات. اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پہ نازل کر دیں تو ریزے ریزے ہو جائے تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو محمد کے دوش پہ نازل کیا محمد کی زلفوں پہ نازل کیا. تو بھائی جس کا سینہ اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا ہلکا نہیں ہو سکتا کہ ہلکے سے بخار میں ہزیان ہو جائے. بھائی کیا سنا بھائی آپ نے آپ تو ایسے خاموش ہے کہ جیسے کسی دن جناب مریم خاموش تھی. باواد بلند صلوات پڑھیں مل جل کر. دیکھا سرکار ہم نے اس قرآن مجید کو
قلب محمد میں نازل کیا۔ اچھا یہ بتائیے، اللہ نے قرآن کو معجزہ بنایا، اللہ نے اہل بیت کی ذات کو معجزہ بنایا۔ اچھا اے میرے معبود یہ بتا دے کہ جب تو نے اس قرآن مجید کو معجزہ بنایا اور تو نے کسی کتاب کو معجزہ نہیں بنایا، تو اے پروردگار عالم قرآن کی عظمت کیا ہے؟ کہ تم کیا جاننا چاہو گے؟ تمہیں کیا پتا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے ہدایت، قرآن ہے بشارت، قرآن ہے رحمت۔ اے بھائی ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے، آپ کی خاموشی پہ قربان ہو جاؤں۔ قرآن ہے بشارت، قرآن ہے ہدایت، قرآن ہے رحمت۔ اللہ قرآن میں قرآن کی صفت بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو بشرا، اس میں تفصیل کا صیغہ بہت زیادہ بشارت بنایا، ہم نے اس قرآن مجید کو ہدایت بنایا، ہم نے اس قرآن مجید کو رحمت بنایا۔ اے میرے معبود جب تو نے اس قرآن کریم کو معجزہ بنایا، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، تو جس کے قلب پہ قرآن معجزہ تو نے قرآن کو نازل کیا تو بھائی اس کے لیے بھی تو کوئی قرآن کی آیت آئی ہو۔ تو اللہ نے آگے بڑھ کے کہا سنو، جس طریقے سے ہم نے قرآن کو معجزہ بنایا اسی طریقے سے جس کے قلب پہ قرآن کو نازل کیا، کہا سنو ہم نے محمد کی ذات کو بشارت بنایا، ہم نے جو ہے محمد کی ذات کو ہدایت بنایا، ہم نے محمد کی ذات کو جو ہے رحمت بنایا۔ بھائی تین صفت قرآن مجید میں، تین صفت محمد عربی میں، معاذ اللہ اگر منبر پہ آنے کے بعد جمال عابدی یہ کہے قرآن میں یہ کمی، قرآن میں یہ غلطی، تو آپ مجھے کافر کہیں گے؟ یہ بتائیے اگر میں بیٹھ کر منبر پر قرآن میں عیب نکالوں میں تو کافر کہلاؤں؟ جو محمد کے قول کو ہذیان بتائے اسے رضی اللہ کہتے ہو۔ جو محمد کے قول کو ہذیان بتائے سرکار اسے رضی اللہ کہتے ہو۔ کہا اللہ کہتا ہم نے اس قرآن مجید کو، اللہ اکبر، ہم نے قرآن کو معجزہ بنایا۔ اے میرے معبود تو نے قرآن کو معجزہ بنایا، جس کے قلب قرآن کو نازل کیا اسے معجزہ بنایا۔ تو اے میرے معبود یہ بتا دے کہ اور بھی کوئی ذات ہے کہ تو نے اسے معجزہ بنایا؟ کہاں ایک ذات ہے علی ابن ابی طالب کی، اسی لیے تو دیکھیے ہمارے مسلک کا عالم دین نہیں ہے۔ امام نیشا پوری نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا، بھائی دیکھیے قرآن معجزہ، نبی کی ذات معجزہ۔ اے میرے معبود تو نے نبی کی ذات کو معجزہ بنایا، تو امام نیشا پوری اہل سنت کے عالم دین وہ اپنی کتاب میں تحریر کیا فرماتے علی کے بارے میں؟ وہ لکھتا یہ ہے کہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ من آیت من آیات، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نبی کے ساتھ علی کی ذات معجزہ ہے۔ اے بھائی کیا سنا بھائی آپ نے؟ نبی کے ساتھ علی کی ذات معجزہ ہے۔ بھائی ایک قلب محمد پہ آیا، ایک دوش پیغمبر پہ آیا، ایک نے محمد کی زبان چومی، ایک نے محمد کی زبان چوسی۔ بھائی قرآن کا پڑھنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، بھائی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ ایک فرق یہ ہے کہ یہاں سے لے کر مسجد نبوی تک چلے جائیے، جھوم جھوم کر قرآن قرآن کہتے رہو گے ثواب نہیں ملے گا، علی علی کہتے رہو ثواب ملتا رہے گا۔ زندہ باد کہنے لگا سرکار آپ نے تو علی کو حد سے زیادہ بلند کر دیا۔ میں نے کہا میں نے بلند نہیں کیا ہے، گنگا کی مجال کی کوثر کے اوپر چھینٹیں اڑائے، میں نے نہیں بلند کیا سرکار۔ کہا آپ نے قرآن کی عصمت کے بارے میں آپ نہیں جانتے؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، کوئی نجاست کی حالت میں قرآن کو چھو نہیں سکتا
جو جزدان ہو وہ پاک ہو، جو محراب ہو وہ پاک ہو، بغیر وضو کے قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ بھائی یہاں سے وہاں تک کے مجمع کے لیے بھائی جملہ دے رہا ہوں، عقیدوں میں باندھ کے لے جائیے۔ کہنے لگے قرآن کی دلیل لا یمسہ الا المطہرون، کوئی نجاست کی حالت میں قرآن کو چھو نہیں سکتا، جو جزدان ہو وہ پاک ہو، جو محراب ہو وہ پاک ہو۔ میں نے کہا بھائی نبی نے فرمایا علی و مال قرآن والقرآن و مال علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اچھا بھائی کہا آپ نہیں سمجھے؟ میں نے کہا میں مانتا ہوں قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، علی کو چھونے کے لیے نفس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھے مل جل کر۔ علی کو چھونے کے لیے سرکار کا نفس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کہنے لگے نہیں سرکار آپ نے تو علی کو حد سے زیادہ بلند کر دیا۔ بھائی آپ کہتے ہیں نا ڈاکٹر عمر بیروتی سرکار سواد اعظم کی عالم ہیں، ہو جاؤ تو تمہیں پورا حکیم عادل خطیب بلیغ شجاعت حق نہیں ملے گا۔ تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ ایک ذات کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی ہو؟ نہیں بھائی ابھی متوجہ نہیں ہوئے۔ کہا کون علی؟ کا وہ علی کہ جو صلح میں امن ہو، جنگ میں موت ہو، شاہی قدموں پہ ہو، تخت پہ فقیر ہو، بوریے پہ امیر ہو، امیروں سے قریب ہو، امیروں سے دور ہو، شجاعت میں قسلفر ہو، سخاوت میں سمندر ہو۔ کہا کون علی؟ وہ علی جو شاہ عالم، علی قوت پیغمبر۔ ارے بھائی علی خرد کا علم، علی آگہی کا باب، علی حق ساز و حق نواز، علی بوتراب، علی کنز علوم، علی شہریار تفکر، علی مہر ادب، علی نباز شرع، علی واضح قانون زندگی، علی حلال مشکلات رسالت، علی آئے صدق و صفا۔ اے بھائی علی دلیل وجود خدا، علی رہبر حجت، علی ہادی نیکو، علی عرفا کا شکوہ، علی رسالت کی آبرو، علی بندے یزداں مزاج، علی مولائے کائنات۔ بھائی اتنا خاموش رہیں گے؟ علی اول و آخر، علی ظاہر و باطن، علی کتاب مستور۔ کا کون علی؟ یہی علی کہ جو عرش اول سے عرش دوم پر، عرش دوم سے عرش سوم پر، عرش سوم سے عرش چہارم پر، عرش چہارم سے عرش پنجم پر، عرش پنجم سے عرش ششم پر، ہفتم تک۔ یہی علی کا کون علی کہ جو ایقان ہے، یہی علی کہ جو وجدان ہے، یہی علی کہ جو لولو مرجان ہے، یہی علی کہ جو ملک وفا کا صاحبان ہے، یہی علی کبھی عالم ناسود میں، کبھی عالم لاہوت میں، کبھی عالم جمال میں، یہی علی کہ جب کوہ طور پہ جائے تو موسیٰ بن جائے، کوہ زیتون پہ جائے تو عیسیٰ بن جائے، بساط سلیمانی میں جائے تو قوت بن جائے، غار حرا میں جائے حقیقت بن جائے، عرش منیر پہ اولا بن جائے، فرش غدیر پہ مولا بن جائے۔ ایک نعرہ مادری و ایک نعرہ قادری۔ اب سن نعرہ کلندری، اب سن نعرہ کلندری، 1.25 لاکھ نعرہ پنجتن کے ایک نعرہ میرے بھائی نے اگر نعرہ لگایا تو سرکار سنیے میں نعرے میں بھی قرآن کی آیت پیش کروں گا۔ اللہ آیت الکرسی میں کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور۔ اے بھائی یہاں سے وہاں تک کے مجمع کے لیے اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے جو مومنوں کو ظلمات سے نکالتا ہے۔ بھائی عربی کا لفظ ہے، کم سے کم 3 اندھیروں سے نکال کر چوتھے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اے میرے معبود پہلا اندھیرا کیا ہے؟ کہا پہلا اندھیرا کافر
کافر کا اندھیرا، دوسرا اندھیرا مشرک کا اندھیرا، تیسرا اندھیرا منافق کا اندھیرا۔ اگر کافر کو بھگانا ہے تو کہو لا الہ الا اللہ، اگر مشرک کو بھگانا ہے کہو محمد رسول اللہ، اگر منافق کو بھگانا ہے تو کہو علی ولی اللہ۔ مائک تھوڑا سا کمزور ہے، بآواز بلند صلوات پڑھے مل جل کر۔ اگر سرکار منافق کو بھگانا ہے تو کہو علی ولی اللہ۔ تو ہم نے سرکار اس قرآن مجید کو قلب محمد پہ نازل کیا ہے۔ یقیناً اگر انسان خلوص نیت سے اپنی جبین نازنین کو اہل در پہ خم کر دے تو آنکھیں دور ساغر سے شرشار نظر آتی ہیں۔ اگر انسان اپنے پلکوں میں حب علی کا سرما لگائے تو آنکھیں شرشار نظر آتی ہیں۔ غروریت کی اینک اتار کے آئیے، پے خراج عقیدت زانو ادب تہ کر کے آ جائیے، اندلیب خامہ کی نعمت سے باوضو ہو کر آ جائیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت کا معیار کیا ہے، اہل بیت کا منصب کیا ہے۔ بھائی میں اپنے موضوع سے بھاگا نہیں ہوں سرکار، میں تو قرآن کی آیت پڑھنے کے بہت زیادہ عادی ہوں، میں بہت زیادہ یہاں کم قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، بآواز بلند صلوات پڑھے مل جل کر۔ تو دیکھا سرکار کہ اللہ کہتا ہم نے اس قرآن مجید کو قلب محمد پہ نازل کیا، کہ وہ نبی کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ماننا جو ہے شرعاً واجب ہے، اور نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب بتائیے کہ کوئی اہل بیت کے مقابل میں لے کے آئیے جس کی ہم پیروی کریں۔ اب دنیا دیکھیے، اللہ نے قرآن کو معجزہ بنایا سرکار، اہل بیت کی ذات کو معجزہ بنایا ہے۔ اللہ نے جس سانچے میں اہل بیت کو رکھا کسی کردار کو نہیں رکھا۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، سارا مسلمان جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہے قرآن 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 قرآن۔ ایک مرتبہ اور جیتی جاگتی صلوات پڑھے مل جل کر۔ تو ایک جگہ دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، ایمان سے محبت کرو۔ اب یہ بتائیے کہ ایمان کہاں تلاش کریں، کس کے دروازے پہ جائیں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان سے محبت کرو۔ اب یہ بتائیے دنیا میں کوئی ہے کہ جو بتائے کہ ایمان کے معنی کیا ہے؟ کوئی کہے گا کہ ایمان کے معنی یہ، کوئی کہے گا بھائی ایمان کے معنی وہ، کوئی کہے گا بھائی اس کے معنی یہ ہیں۔ سورہ مومنون اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ بھائی وہ مومن کامیاب ہے کہ جو نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ مولوی، ملا، قاری، کوئی بھی ہے دنیا میں بڑا سے بڑا مفتی ہو، عالم و دعویٰ کرے کہ آج کی نماز ہماری قبول ہو گئی؟ ہے دنیا میں بھائی، یہاں سے وہاں تک کے لیے بہت خشک موضوع نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اگر میں منطقانہ گفتگو پہ آ جاؤں گا تو بہت زیادہ وقت چلا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اللہ کہتا ہے ایمان سے محبت کرو۔ اب یہ بتائیے ایمان ہے کیا؟ بھائی دیکھیے ایمان کے معنی اور ہیں۔ بھائی جب عرب کے بدو، عرب کے دیہاتی بار بار آ کے نبی کریم سے کہہ رہے تھے یا نبی اللہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، تو قرآن کی آیت آئی وقالت الاعراب آمنا، اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ابھی ان کے دل میں ایمان کہاں ہے؟ ابھی تو یہ اسلام لائے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی تو یہ اسلام لائے ہیں، ایمان الگ ہے۔ اے بھائی یہاں سے وہاں تک کے مجمع کے لیے جملہ دے رہا ہوں، ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ اگر ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے، تو پھر ایمان والا بھی الگ ہے، اسلام والا بھی الگ ہے۔ اے بھائی اب دنیا میں بتائیے کہ ایمان کے معنی کیا ہے؟ بھائی القرآن نے تو کہہ دیا کہ ایمان سے محبت کرو، ایمان سے محبت کرو۔ میں مجلس پڑھ کے اترا، ہمارے چچا آگے بڑھے، کہا مولانا صاحب آئیں شاہ باتیں تو بہت کر چکے، یہ بتائیے ایمان کے معنی کیا
جائے. لو صاحب نماز پکشوانے آیا تھا, روزہ گلے لگ گیا, کہ میں جاؤں گا, جب میں اپنے گھر جاؤں گا وہاں سے میں 2 دن کے بعد آپ کو صحیح سے بتا دوں گا کہ ایمان کے معنی کیا ہے. اللہ اکبر, میں بھی بھول گیا. ہمارے چچا کا فون آ گیا, فون کیا, میں نے کون کہہ رہے آپ وہاں پہ گئے تھے شاہ گنج کے پاس جو گاؤں ہے, ذہن سے نام نکل رہا ہے. بہرحال جانے کے بعد جو آپ نے مجلس پڑھی تھی, پڑھنے کے بعد آپ نے ایمان کے معنی نہیں بتائے. مولانا صاحب ایمان کے معنی کیا ہیں؟ اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی بتا دوں گا. کہا مولانا صاحب شاہ گنج میں کبھی آنے نہ دوں گا جب تک آپ ایمان کے معنی نہیں بتائیں گے. بھائی یہاں سے وہاں تک کے مجمع کے لیے جملہ دے رہا ہوں. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا. لو بھیا یہ مسئلہ تو الجھ گیا, ایمان کے معنی کیا ہے؟ میں کعبہ شریف پہنچ گیا, یا اللہ ظاہر ہو جا, یا اللہ ظاہر ہو جا, یا اللہ ظاہر ہو جا. یہ بتائیے اللہ کبھی دکھائی دیتا ہے؟ سر پٹک کے مر جائیں گے. اللہ کے گھر جائیے, اللہ دکھائی دے گا؟ کہا نہیں صاحب, اللہ سے ملاقات نہیں ہو گئی, نہیں ہوگی. میں کھڑا رہا, صدیوں تک کھڑا رہا, سال بھر تک کھڑا رہا. میں نے کہا اللہ ظاہر ہو جا, اللہ ظاہر ہو جا. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہا کہ ہم ہر وقت کسی کا جواب نہیں دیتے, ہم نے کچھ ہستیاں بنائی ہے, جا کے ان سے جواب لے لو. ہم نے کہا پروردگار عالم, کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا سرکار میں اعظم گڑھ کا رہنے والا ہی ہوں. ہاں اچھا وہی خطیب ہو جو منبر پہ جاتے ہو؟ ہاں. اے پروردگار عالم تجھ سے سوال ہے. کہا ہاں. اللہ نے, یہ تیرا ہی کلام ہے, اللہ نے جو ہے میرے معبود تو نے جو ہے اس قرآن مجید کو معجزہ بھی بنایا ہے, قلب محمد نے بھی نازل کیا ہے. لیکن میں فلاں جگہ گیا تھا راجہ پٹی, اور جانے کے بعد وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ملا ہوا جو ہوا پٹی جو ہے غالباً. اچھا جب میں وہاں پہ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ ایمان کے معنی کیا ہے, تو میں پھنس گیا, میں جواب نہ دے سکا. اے پروردگار عالم تو نے قرآن مجید کو معجزہ بنایا, تو نے قرآن مجید کو رحمت بنایا, تو نے قرآن مجید کو ہدایت بنایا, تو نے قرآن مجید کو بشارت بنایا. اے میرے معبود یہ بتا دے, تو نے قرآن مجید کو قلب محمد پہ نازل کیا, تیرا ہی کلام ہے, یہ بتا دے ایمان کے معنی کیا ہے, ایمان کے معنی کیا ہے؟ کہا خاموش ہو جاؤ, آیت بھیجنا میرا کام ہے, تفسیر میرا محمد کرے گا. اللہ اکبر. کہا تفسیر میرا محمد کرے گا. لیجئے صاحب میں بھاگا ہوا آیا, کہاں پہ پہنچا؟ نبی کریم کی قبر پہنچا. نبی کریم نے دیکھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا سرکار میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں. کہا علت کیا ہے, سبب کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ کہا لوگوں نے مجھ سے پوچھا, مومنین نے, ایمان کے معنی کیا ہے؟ میں جواب نہ دے سکا. میں اللہ کے پاس گیا, میں نے کہا پروردگار عالم ایمان کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے بھگا دیا. کہا آیت بھیجنا میرا کام ہے, تفسیر میرا محمد کرے گا. ایک مرتبہ پیغمبر نے جھنجلا کے کہا کیا تم خندق کے دن سو رہے تھے جب علی جا رہا تھا تو ہم نے علی کو بلایا, اس کے سر پہ روز سجائی, علی کے کمر میں پٹکا باندھا, علی کے ہاتھ میں تلوار دی, جب علی چلے تو قلب محمد پہ نازل کیا. اور ہم نے جیسے قرآن کو معجزہ بنایا ویسے ہی اہل بیت کی ذات کو معجزہ بنایا. اور اللہ کا یہ وعدہ انہیں قیامت تک جو ہے یہ معجزہ ہیں, یہ نور ہیں, یہ ہدایت ہیں. آج تک مسلمان اسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے کہ محمد نوری ہے یا خاکی, محمد ہمارے جیسے ہیں. بھائی دیکھیے اگر نوری نہ ہوتا تو وہاں تک جا نہیں سکتا تھا, اگر بشر نہ ہوتا تو یہاں تک پیغام پہنچا نہیں سکتا تھا. تو محمد نوری بھی ہیں اور خاکی بھی ہیں. لیکن آپ جس زاویے سے دیکھ رہے ہیں محمد کو, بھائی دیکھیے بڑا مسئلہ پیچیدہ ہے کہ محمد ہمارے جیسے ہیں, لیکن جب عیسائیوں نے دیکھا تو اعتراض نہیں کیا. مباہلے کے میدان میں سرکار کیا کہنے لگی؟ کہا دیکھو اگر محمد اہل بیت کے ساتھ آئیں تو مباہلہ نہ کرنا, اگر امت کے ساتھ آئیں تو یہی تو تھا نا سرکار معاملہ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں محمد کے چہرے کی طرف ایسا نور دیکھ رہا ہوں, اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو یہ بتائیے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, عیسائی ہیں.
لیکن محمد کو بھی جانتے ہیں، اہل بیت کو بھی جانتے ہیں۔ بھائی یہ محمد کو بھی جانتے ہیں، اہل بیت کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بتائیے آپ زندگی بھر محمد کی بس میں بیٹھے رہے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ خاکی کون ہے، مطلق کون ہے؟ اے بھائی اتنا بھی نہیں معلوم۔ اچھا بھائی عیسائی یا مسلمان تو نہیں ہے نا بھائی 2025 کے؟ وہ کہنے لگے کہ میں محمد کے چہرے کی طرف ایسا نور دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں۔ بھائی میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ محمد کو آپ ویسا نہ مانیے جیسا ہم مانتے ہیں، لیکن کم سے کم عیسائیوں سے تو بلند ہو جاؤ۔ آئے بھائی باواد بلند صلوات پڑھے مل جل کر، کم سے کم عیسائیوں سے تو بلند ہو جائیے۔ اچھا کیا ہوا کہ بھائی یہ کیا کہتے تھے کہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے تھے۔ جناب نبی کریم نے دلیل پہ دلیل نہیں مانی باتیں۔ قرآن کی لفظیں فلانۃ اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹوں پہ لعنت ہوگی۔ اچھا میدان میں کون آئے گا؟ جو سچا ہوگا وہ میدان میں آئے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ گھر میں بیٹھے گا۔ اور کیا نہیں سرکار؟ اچھا فلعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو قرآن کی آیت آئی جناب آدم کے بارے میں کہ اللہ نے جناب آدم کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ کتنی واضح دلیل تھی، لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ اب ذرا جناب مریم کے بارے میں دیکھیے، کہ کون مریم؟ کا وہی مریم کہ جسے اللہ نے کائنات میں طاہرہ بنایا، مقدسہ بنایا، مقدسہ ہیں، طاہرہ ہیں۔ لیکن جناب مریم کی جب ولادت ہوئی ہے، قرآن کی لفظیں ہیں کہ پہلے تو جناب مریم جو ہے بیٹھی ہوئی تھی، اور قصص الانبیاء میں طویل سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور قرآن کی لفظ پیش، قرآن کیا کہتا ہے کہ جناب مریم بیٹھی ہوئی ہے، اتنے میں ملک آ گیا کہ اے مریم، بھائی یہاں سے وہاں تک کے مجمع کے لیے بھائی قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، اگر جملہ رہے گا گیا تو افسوس ہوگا۔ کہ اے مریم تمہارے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ بھائی کم سے کم کچھ تو بیدار ہو جائے۔ بھائی میں ایک قدم بڑھوں گا تو ہم دو قدم آگے بڑھیں گے، آپ ایک قدم آگے بڑھیے۔ بھائی قرآن سے دلیل دے رہا ہوں کہ اے مریم تمہارے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ جناب مریم پریشان ہو گئی۔ اب قرآن کی لفظیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ جناب مریم کہتی ہیں لم یمسسنی بشر، اللہ اکبر، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں۔ بیٹھے ہوئے علماء اکرام بھی ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب لم مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو ماضی کے وہ کام کو بتایا ہے جس میں وہ کام جو نہ ہوا ہو، اس کے معنی ہے لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، ولم اکو بغین، میں کوئی باغی عورت ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ جو ہے کیا ہوا، اللہ نے جبریل سے کو بھیجا، پھر کہا اے مریم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ اس لیے قرآن کی لفظیں سورہ یاسین کی آیت ہے اے مریم پریشان نہ ہو، قرآن کی لفظیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ بھائی یہاں سے وہاں تک کے مجمع کے لیے یہ امر ہے، اسے قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ اے میرے معبود اس امر کو قیامت تک تو زندہ رکھے گا، کہ اس لیے زندہ رکھوں گا کہ جب صاحب امر آئے تو امر اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گواہی دے۔ باواد بلند صلوات پڑھے مل جل کر۔ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گواہی دے سرکار۔ اچھا دیکھیے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، قرآن کی لفظیں ہیں انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اچھا اس کے بعد کا جملہ دیکھیے جناب مریم کے بارے میں قرآن کی آیت کیا آئی کہ امہ صدیقہ یاکلان الطعام۔ جناب عیسیٰ کی ماں مریم کے بارے میں اللہ کہتا ہے امہ صدیقہ۔ یہ لفظ امہ صدیقہ کیا ہے سرکار؟ آخری بات جو آپ کی سہمت تمام، امہ صدیقہ۔ اللہ نے تمام نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، سب نبی صادق ہیں، سچے ہیں، لیکن جو ہے 4 مقامات پر اللہ نے
صادق اور صدیق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جناب ابراہیم کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، میرے نبی تم ابراہیم کا ذکر کرو وہ صدیق ہے۔ وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا، میرے نبی تم ادریس کا ذکر کرو وہ صدیق ہے۔ وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد، میرے نبی الجلد۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند سلوات پڑھیں میل جلی۔ جس کے گھر کا کھانا جنت میں جائے، تو ہم نے قرآن کو معجزہ بنایا، ہم نے اہل بیت کی ذات کو معجزہ بنایا۔ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ملیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے نو کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ ہم قرآن سے جدا نہیں ہیں۔ ہمارے استاد محترم نازیہ میں مولانا شہنشاہ صاحب یہ اکثر مصاحب کا جملہ پڑھا کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمایا، اور عجیب حساس سے وہ جملہ کہا کرتے تھے، میں وہ حق نہیں ادا کر سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ نو کے نیزے پہ امام حسین علیہ السلام نے کہ سر نے تلاوت کیوں کی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب غیرت دار بھائی کی نظر جو ہے بہن کے سر پہ پڑی تو ایک مرتبہ رگے حمیت پھڑک گئی، اے تماشائیو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ میری ماں اور بہنوں کو اس طریقے سے بے ردہ نہ دیکھو، ادھر کیا مخاطب ہوتے بلکہ میری طرف مخاطب ہو جاؤ کہ تم نے کبھی کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی آواز نہیں سنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیجئے یہ ہیں نورانی قافلے، یہ قرآن والے ہیں، ہار باب ازا وہی حسین کی جس نے اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر مذہب والا کہ کتنی تکریم اور کتنی تعظیم کرتا ہے۔ اسی لیے تو آپ جو ہے اٹھا کے دیکھیں کہ اروند کمار آری ایک ہندو شاعر کہتا ہے، عقیدت میں ڈوب کے کہتا ہے کہ سبات کوہ عمل کو حسین کہتے ہیں، غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں، نبی کی ذات گرامی میں احتیاط کے ساتھ ذرا سی رد و بدل کو حسین کہتے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ ہر قوم ہر فرقے کی ہدایت کا نام حسین ہے۔ پروفیسر سکسینہ حیدرآباد سے آواز دیتے ہیں کہ مظلوموں کی حمایت میں سب سے پہلے جو تلوار اٹھی ہے وہ حسین غریب کی اٹھی ہے۔ علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ ہاں ہاں، حسین اس ذات کا نام ہے کہ حسین نے انسانیت کو بھی بچایا، حسین نے نماز کو بھی بچایا، حسین نے جو ہے روزے کو بھی بچایا، حسین نے نوح کے دین کو بچایا، لامح کو بچایا، ان کی نبوت کو بچایا۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں لیکن حسین کے بعد ایک ذات ہے کہ جو حسین بن کے گئی ہے۔ ہاں، کہاں سے؟ کربلا سے جو ہے محافظ دین ہے، حسین کے بعد جو ہے حسین بن کے اٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کردار سے وہ بہن بھی ہے، ایک کردار سے ماں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں نا، زینب کبھی نہیں روئی، جب بھی روئی تو اپنے بھائی حسین پہ روئی۔ لیکن ہاں ایک جگہ اللہ اکبر جب جناب زینب مدینے پہنچی ہے، ارے برداشت نہ ہوا، ارے جب حجرہ کھولا تو دو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، اولو محمد کی یاد آئی، کہنے لگی ہائے اولو محمد۔ اللہ اکبر۔ بھائی مصائب جو ہے تصور کا نام ہے۔ بھائی کون سی ایسی آنکھیں ہیں کہ جو غم حسین میں اشک بار نہ ہو جائے؟ یقیناً خدا کی قسم میں ممبر سے اتر کر مصائب پڑھ کے چلا جاؤں گا، آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، میں بھی سو جاؤں گا، لیکن انصاف سے گوشہ تنہائی میں محسوس کیجئے گا۔ ہمیں کیا پتا چلا؟ ارے پتا تو زینب کو چلا کہ جس کی چادریں چھن رہی تھی، ارے پتا تو سکینہ کو چلا کہ جس کے گوشوارے چھیرے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیجیے ہاں، اللہ اکبر۔ حسین جو ہے جناب زینب حسین بن کے اٹھی ہے، ایک ماں کا کردار بھی ہے، ایک جگہ بہن بھی ہے۔ ہار باب ازا وہی زینب جو ہے جب ابن زاد کے دربار میں پہنچی ہے نا، ایک رسن ہیں، 12 گلے ہیں، تمام سیدانیاں ہیں، سر
سر کو جھکائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ننھی سی 4 سال کی جو ہے بچی سکینہ ہے, اس کی گردن جو ہے کسی جاتی ہے. اللہ اکبر. ابن زاد جو ہے تخت پہ بیٹھا ہوا جو ہے جھوم رہا ہے, کہہ رہا مرحبا مرحبا آفرین, مرحبا مرحبا آفرین. ہم نے کتنی جلدی حسین کے چاہنے والوں کو خاک کے اندر ملا دیا. ارے جیسے یہ جملہ ملعون نے کہا, ایک مرتبہ جو ہے جناب زینب کو جلال آ گیا, جیسے لگتا ہے کہ وقت کا عباس اٹھا ہو. کہے ابن زاد شام کے بازاروں میں, کوفے کے بازاروں میں اپنے بیواؤں کی آواز نہیں سنی. جہاں پہ میرا ایک بہادر گیا وہاں تیرے ہزاروں کے سر کو نکل گیا. اللہ اکبر. وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ تم تو علی کے لہجے میں باتیں کرتی ہو. جیسے ہی لہجے علی کی بات کی, ارے جناب زینب تڑپ گئی. ارے کس لہجے کی باتیں کرتا ہے, ارے میری نسل تو کربلا کے میدان میں منقطع ہو گئی. اللہ اکبر. بھائی دیکھیے عزائے حسین میں جی کھول کے روئیے جب بھی فرش عزا پہ آئیے, اس لیے کہ نہ جانے کون اگلے سال زندہ رہے کون زندہ نہ رہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھا, ایک چاہنے والا رو رہا تھا. مولا نے کہا کیسے رو رہے ہو؟ کہا مولا آپ کے جد میں آنسو بہا رہا ہوں. امام کہتے ہیں اس طریقے سے نہ رویا کرو بلکہ اس طریقے سے رویا کرو کہ جیسے ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشیں پا. اللہ اکبر. لیجیے اللہ اکبر. ارے ابن زاد اپنی ضلالت پہ آ گیا. آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ ہم نے حسین کے ہر چھوٹے بچے نوجوانوں کو قتل کرا دیا, مردوں کو, لیکن جو ہے یہ نوجوان کیسے زندہ ہے. سید سجاد. اللہ اکبر. تاریخ نے لکھا جیسے ہی یہ ملعون نے جملہ کہا جناب زینب درباریوں کے بیچ میں آئی اور کہنے لگی ہے ابن زاد روح دنیا امامت سے خارج ہو جائے گی. ملعون کہنے لگا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. جب جناب زینب مایوس ہو گئی درباریوں میں بیچ میں آتی ہے, کہنے لگتی ہے درباریوں اپنے نبی کی نسل کو بچا لو. جب کوئی آگے نہ بڑھا, ایک مرتبہ جناب زینب سید سجاد کے قریب پہنچی. پہنچنے کے بعد کہنے لگی ہے میرے لال سید سجاد میرے لال تم موت سے نہ گھبرانا, شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے. پہلے زینب ماری جائے گی اس کے بعد تمہارے اوپر آ جائے گی. جناب زینب بلند ہوئی, کہے ابن زاد اس دربار میں ایک سر جدا کرنے کو نہ کہو بلکہ سید سجاد کے بعد اب زینب دنیا میں رہنا نہیں چاہتی. ملعون نے حکم دے دیا. جیسے ہی جلاد آگے بڑھا کہ زینب کے بھی سر کو جدا کر دے, اتنے میں درباری تلواریں کھینچ کھینچ کر میدان میں آ گئے. کہنے لگے ابن زاد جب ہم کافر تھے تو ہم نے کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. تم کیسے مسلمان ہو کہ نبی کی بیٹی کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے. کیا زینب اتنی لاوارث ہے؟ یہ منظر زینب نے دیکھا, زار و قطار رونے لگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سروری بانو بنت مہدی حسن خان مرحوم اور مسلم خان ابن جو ہے صوبیدار خان مومنہ بی بی بنت باقر خان مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. میں حبیبہ نے تڑپ کر یہ صدا دی, تم کون ہو پہچان بتا دو مجھے بی بی. جب میں حبیبہ نے تڑپ کر یہ صدا دی, ہم زینب مضطر ہیں سنو ام حبیبہ, ہم اہل پیغمبر ہیں سنو. ملاحظہ فرمائیں گے حضرات بی بی جناب حبیبہ سے کیا بیان کر رہے ہیں, سماعت کریں مومنین. اہل پیغمبر ہیں سنو ام حبیبہ. بازار میں کوفہ کے یہ جب قافلہ
जब काफिला आया, ज़ैनब ने हबीबा को ये रो रो के बताया, घर लुट गया बेघर है सुनो उम्मे हबीबा, हम आले पैगंबर है सुनो उम्मे हबीबा, हम आले पैगंबर है सुनो उम्मे हबीबा। अम्मा ने जिसे पाला था चक्की को चला कर, मारा है सितमगारों ने उसको भी रुला कर। अम्मा ने जिसे पाला था चक्की को चला कर, मारा है सितमगारों ने उसको भी रुला कर। चुभते हुए नश्तर है सुनो उम्मे हबीबा, हम आले पैगंबर है सुनो उम्मे हबीबा। ये बंद खास तौर से मुलाजा फरमाएंगे, मेरी शहजादी कितनी गरीब है, समात करे मोमिन। मत मांगो दुआ अब कोई बाकी नहीं मेरा, गुलजार मोहम्मद सर मैदान है उजड़ा। मत मांगो दुआ अब कोई बाकी नहीं मेरा, गुलजार मोहम्मद सर मैदान है उजड़ा। नए ज़ेब वो सरवर है सुनो उम्मे हबीबा, हम आले पैगंबर है सुनो उम्मे हबीबा, हम आले पैगंबर है सुनो उम्मे हबीबा। पूछा जो हबीबा ने वफादार कहाँ था, खंजर के तले शह थे तो जरार कहाँ था। पूछा जो हबीबा ने वफादार कहाँ था, खंजर के तले शह थे तो जरार कहाँ था। अब्बास ना अकबर है सुनो उम्मे हबीबा, हम आले पैगंबर है सुनो। ख़ास तौर से मुलाजा फरमाएंगे हजरात ये बंद गाजी अब्बास के हवाले से समात करें। बीबी उम्मे हबीबा से क्या बयान कर रही है, मुलाजा फरमाएं। उम्मे हबीबा दरिया के करी कट गए अब्बास के शाने, देखा न खुले सर मुझे गैरत के खुदा ने। दरिया के करी कट गए अब्बास के शाने, देखा न खुले सर मुझे गैरत के खुदा ने। सौदाग जिगर पर है सुनो उम्मे हबीबा, हम आले पैगंबर है सुनो उम्मे हबीबा, हम आले पैगंबर है सुनो उम्मे हबीबा। 6 माह के असगर ने भी पानी नहीं पाया, माँ सीने से लिपटाए है झुल
सा हुआ झूला। 6 माह के असगर ने भी पानी नहीं पाया, मासी नस्ल पुटाए है झूल सा हुआ झूला। बेआब गुले तर है सुनो ओ में हबीबा, हम आले पैगंबर है सुनो ओ में हबीबा, हम आखिरी बंद मुलाजा फरमाए हजरत। सुनो ओ में हबीबा, मारा गया परदेस में प्यासा मेरा भाई, रुसवाई थी किस्मत में कज़ा मुझको ना आई। मारा गया परदेस में प्यासा मेरा भाई, रुसवाई थी किस्मत में कज़ा मुझको ना आई। किस्मत के ये तेवर हैं सुनो ओ में हबीबा, हम आले पैगंबर हैं सुनो। मक्ते का बंद मुलाजा फरमाया हजरत, दुआओं के साथ समात करें। आले पैगंबर हैं सुनो ओ में हबीबा, नाक़िस सहर ज़ैनब दिलगीर पुकारी, बेमकनो चादर है न महमिल ना मारी। ओ में हबीबा हैदर हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैका या हसन मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या हुसैन शहीद बे करबला, अस्सलामु अलैका जमीअन शुहदाए करबला व सिरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अद्दुअफा वल फुकरा, अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस व अनीस नुफूस अय्युहल मदफून बिअर्द तूस, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा रज़ा, रूहुना व जिस्मुना लकल फिदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक इंशाअल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फातिहा, शुहदाए करबला, सराने करबला, तशरीफ़ लाने।